بنو اور خیبر پختونخوا میں کہتی ہوں دنیا سے 100 سال پیچھے ہے. جہاں پہ ٹوپی والا برقع پہنایا جاتا ہے وہ ایک پنجرا ہوتا ہے. میں نے گھر چھوڑ دیا تھا اپنے حق کے لیے کیونکہ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو مجھے وہاں پہ مل رہی تھی. عورت کو صرف ٹیچنگ نرسنگ ہاسپٹل تک محدود رکھنا یہ غلط بات ہے. ہمارا جو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا وہ نہ خود ترقی کرتا ہے نہ کسی اور کو ترقی کرنے دیتا ہے. خیبر پختونخوا کے زیادہ تر قبیلے پاکستان کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ وظیفے کرو جنات آئے وہ آپ کے کام کرے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف دی ٹروتھ انٹرنیشنل. میں ہوں رابعہ علی. السلام علیکم ہینا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اور مجھے آپ لوگوں نے بلایا. تھینک یو سو مچ. ہینا گل آپ کا نام ہے اور بنو سے آپ کا تعلق ہے. جی آپ کو بالکل. مین بلانے کا جو آج پوڈ کاسٹ میں ریزن ہے کہ بنو سے ایک لڑکی یہاں تک پہنچ گئی جس نے سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور پی این سی اے کے ساتھ مارکیٹنگ کا کام کری ہے. اس کے علاوہ اپنی فاؤنڈیشن رن کری ہے اور صرف یہ نہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، سولو وومن ٹریولرز کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی فاؤنڈیشن بھی چلا رہی ہے. تو یہ ساری جرنی کیسے تھی، کس طرح یہ خیال آیا اور کیسے یہاں تک پہنچی؟ یہ جو میری جرنی تھی یہ بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ میں کیسے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا ایک خواب تھا، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہو، ٹریولنگ کے لیے ہو یا فاؤنڈیشن کے لیے ہو. لیکن میں نے ہر چیلنج کو اپنی زندگی میں ایک ریسرچ کا نام دیا ہوا ہے. اور جب میں نے ولاگنگ بھی شروع کی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں ایک ریسرچ کر رہی ہوں. وہ ریسرچ اصل میں اپنی ہی لائف پہ خود ہی کر رہی تھی. ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کرنا اور ہر رسک کو فیس کرنا اور اس لمٹ کو کراس کرنا، پھر مجھے اس کے نقصانات بھی بہت ہیں اور فائدے بھی بہت ہوئے. تو میں چاہوں گی پوری اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں، کس طرح یہاں تک پہنچے. میرا نام ہینا گل ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے میں بنو سے باہر نکلی. اور جب میں باہر نکلی میں نے دنیا دیکھی اور دیکھا کہ جب میں نے انٹرنیشنل ٹریول کیے تو تب مجھے بہت زیادہ مجھے لگا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے. دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور ہم کہیں اور سمت میں جا رہے ہیں اور ہم کہیں پھنسے ہوئے اور اسپیشلی پھر جس علاقے سے میرا تعلق ہے بنو اور خیبر پختونخوا میں کہتی ہوں دنیا سے 100 سال پیچھے ہے. اگر ہم نے ان کو دنیا کے برابر لانا ہے تو ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ایکسپوجرز کرنے ہوں گے. اور یہی میرا مقصد ہے، دنیا کے ساتھ خیبر پختونخوا کو کنیکٹ کرنا، چاہے وہ ٹورزم میں ہو، ولاگس کے ذریعے ہو، فاؤنڈیشن کے ذریعے ہو یا ایجوکیشن کے ذریعے ہو. ابھی آپ مینلی کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ ابھی میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہوں. ایکچولی میں نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے اس مقصد کے لیے بنائی تاکہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم مل سکے کہ میں سارے پلیٹ فارمز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں. وہ جاب میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ کہیں دفتر میں نوکری سے نہیں مجھے حاصل ہو سکتا تھا. تو اس مقصد کے لیے میں نے فاؤنڈیشن بنائی تاکہ میں سارے سیکٹرز کو اکٹھے لے کے چل سکوں. اور آپ کی فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے؟ میری فاؤنڈیشن جو ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے کیونکہ میں اور میری جو ٹیم ہے جو ہم لرن کر رہے ہیں اور جتنا میں نے لرن کیا ہے وہ اسٹیبلٹی ہماری وومنس کی جو ہے 99% معاشی مسئلے ہمارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دبے ہوئے رہتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے معاشی مسئلے حل ہو جائے تو سائیکولوجیکل فیصلے لینا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بہت دفعہ آپ نفسیاتی مسائل میں اس لیے پھنسے رہتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے جنگ لڑی تو میرے معاش کا کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گی، ہار جاتی ہیں اور یہاں پہ عورت ہار جاتی ہے، یا میرے بچوں کا کیا ہوگا. جی آپ نے یہ جو ساری باہر تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، وزیرستان تک آپ گئیں، آپ کے پیچھے کون تھا؟ کیا آپ کے ماں باپ تھے یا آپ کے اندر خود کریج آئی؟ کیونکہ بنو میں پیدا ہونا، آپ نے خود کہا کہ میں پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی، وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ جو کس نے نکالا آپ کو، نکالا کس نے، یا ہے نا خود ہی چھلانگ مار کے نکلی؟ ایکچولی اگر یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے گھر چھوڑ دیا تھا. میں نے گھر چھوڑ دیا تھا اپنے حق کے لیے کیونکہ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو مجھے وہاں پہ مل رہی تھی. تو اپنے ایجوکیشن کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پھر اپنا ملک چھوڑ دیا اور پھر باہر گئی اور اتنا ایکسپوجر میرا ہوا کہ اس کے بعد سے رشتے کونے کا یا سوسائٹی کے باؤنڈریز کو توڑنے کا میرا خوف جو میرے اندر تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ دنیا میں سپورٹ کرنے والے بھی بہت تھے جو اپنے نہ صحیح لیکن سپورٹ بہت ملا. رائٹ. تو جب آپ نے گھر چھوڑا اس کے بعد کیا گھر والوں نے واپس اپنایا جب آپ کامیاب ہو گئیں؟ تو ہاں، جب مجھے ایک مرد کا سہارا ملا اور میں نے شادی کی تو گھر والوں نے اپنا لیا. کیونکہ ہماری مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو ہر چیز کے لیے ایک عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ گھر والوں نے بھی تب اپنایا جب آپ کے ساتھ ایک آدمی کے نام کا ٹیگ لگ گیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا جس میں ایک لڑکی جو ہے کراچی میں اپارٹمنٹ میں کافی عرصے سے اس کی لاش تھی اور وہ وہاں پہ اکیلی تھی اور بڑا اس کے فادر نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا.
میرا خیال ہے کہ آپ اس اسٹوری سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. ہمارے لیے تو وہ صرف ایک کہانی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس ایسے کیوں کرتے ہیں اور لڑکیاں اتنی اسٹرگل کیوں کرتی ہیں؟ ریزن کیا ہے, مین ریزن کیا ہے سوسائٹی کی جو انہیں پیرنٹس کو بھی اتنا مجبور کرتی ہے اور لڑکی کو بھی اتنا مجبور کر دیتی ہے؟ ہمارے سوشل جو ہمارے بیریئرز ہے, ہمارے جو کلچر ثقافت ہے, وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. کیونکہ ہم جس ثقافت میں جس کلچر میں پیدا ہوتے ہیں, جس میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ سم تھنگ ایلز ہے بنسبت اس کے جو ہم پانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو ہر لڑکی اپنے کلچر کے ساتھ, اپنے ثقافت کے ساتھ لڑ کر یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں. رائٹ. اب میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹورزم کے لیے بھی آپ نے کام کیا, ولاگس بھی کیے, تو یہ ولاگس کا خیال کیسے آیا, کہاں کہاں آپ گئیں؟ اور آپ نے مجھے بتایا تھا بیک اسکرین کہ آپ کا ٹک ٹاک بہت اچھا چل رہا تھا, آپ کو بند کرنا پڑا, آپ کو ہراس کیا گیا, دھمکیاں دی گئیں. یہ ساری کہانی میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں شیئر کریں. میرے ولاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں تھا. آئی واز ناٹ اے سوشل میڈیا انفلوئنسر اور میں کچھ بھی نہیں تھی. لیکن میرے ذہن میں آیا کہ میں دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہو سکتی ہوں, اپنے فاؤنڈیشن کو کیسے کنیکٹ کر لوں. اس پلیٹ فارم کو مجھے ڈیجیٹل میڈیا میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں یا کسی اور کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنے خیبر پختونخوا کی جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ کیسے رہوں گی. میں ایک ایک گھر تو جا نہیں سکتی تھی. تو میں نے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی. میرے پیغام پہنچانے کا طریقہ تھوڑا سوسائٹی کو پسند نہیں آیا کیونکہ میں نے ٹک ٹاک کے ذریعے کیا, لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور آپ کیا کر رہی تھی اس میں, مطلب کیا لڑکیوں کو ڈائریکٹ آپ ولاگ میں چاہتی تھی کہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہماری لڑکیاں اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بنوں کی لڑکیاں نیٹ ورکنگ کے لیے یوز کرے, وہ باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو اور باہر دنیا کے ساتھ کولیبوریٹ کرے. چاہے اگر ان کو اپنی سوسائٹی میں اسپیس نہیں مل رہی تو دنیا چھوٹی تو نہیں ہے, وہ سوئچ بھی کر سکتی ہیں. اور میں نے پریکٹیکل سوئچ کر کے بتایا. آپ اپنے ولاگ میں کیا ٹریول ولاگ کر رہی تھی؟ ٹریول ولاگ اور فوڈ ریلیٹڈ اور ٹورزم ریلیٹڈ. تو پھر اس کے پازیٹیو پاکستان میرا بیسکلی کانٹینٹ تھا. اوکے, لیکن یہ اتنا پازیٹیو کانٹینٹ ہے, کوئی اس میں ولگیرٹی نہیں ہے, اس کے اوپر کیوں آپ کو دھمکیاں ملی اور کیوں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ ٹوپی والا برقع پہنایا جاتا ہے لڑکیوں کو, اور وہ بیسکلی ٹوپی کا برقع نہیں, وہ ایک پنجرہ ہوتا ہے. پنجرے کی لمٹس ہوتی ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتی, آپ میل جہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں وہاں کام نہیں کر سکتی, سوشل ڈیولپمنٹل سیکٹرز میں کام نہیں کر سکتی. عورت کو صرف ٹیچنگ, نرسنگ, ہاسپٹل تک محدود رکھنا یہ غلط بات ہے. اگر ہم کسی بھی ادارے کی ترقی چاہتے ہیں تو اسپیشلی ڈیولپمنٹل سیکٹرز میں عورت ہی ہے ساری دنیا میں, اور اسی کو یہ ڈپارٹمنٹ حوالے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم جینڈر بیسڈ کے اوپر انیکویلٹی نہیں کر سکتے. یو آر رائٹ. تو اس میں سب سے بڑا جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ یہ دھمکی تھی کہ آپ ٹوپی والے برقعے میں کیوں نہیں ہیں. تو کیا آپ ویسٹرن ویئر پہن کے کر رہی تھی؟ نہیں, میں شلوار قمیض میں پاکستانی ڈریس میں ہی کرتی تھی, لیکن چونکہ میرے سر پہ ٹوپی کا برقع نہیں تھا تو علاقے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ہماری اور جو عورتیں ہیں وہ بھی کل کو آپ سے یہی سیکھیں گی, وہ بھی گھومیں گی پھریں گی اور ٹوپی کا برقع نہیں پہنیں گی اور اس طرح ولاگز بنائیں گی, تو یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. بیکاز آئی واز بٹ سرپرائز کہ بہت ساری فارنر لڑکیاں جب پاکستان آتی ہیں اور وہ ٹریول کرتی ہیں خیبر پختونخوا میں بھی, وزیرستان میں بھی, اور وہاں کی ولاگنگ وغیرہ کرتی ہیں جو کہ ہمیں یوٹیوب پہ ملتی ہے. سو ہاؤ کم آپ کو اتنا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ تو مین مجھے لگ رہا ہے کہ ریزن یہ تھی شاید کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے کی کوئی لڑکی سامنے آئے. تو جب ان کے علاقے کی لڑکی سامنے نہیں آئے گی تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کیسے کرے گا اور ہم دنیا کو کیسے جانیں گے؟ کسی ایک نے قدم اٹھانا ہوگا اور بیریئر توڑنا ہوگا, جو میں نے توڑ دیا. پھر زبردست زبردست. ابھی آپ آج کل بھی ولاگنگ کر رہی ہیں؟ جی, آج کل میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پازیٹیو پاکستان کا امیج پوری دنیا کو پتہ چلے. اوکے, ٹورزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب آپ ٹورزم کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں سولو ٹریول کے لیے سیف ہیں؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک موٹر بائک پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ موٹر بائک کا ایونٹ کیا. یہ میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ روڈز پہ, اسلام آباد کی روڈز پہ لڑکیاں موٹر بائک چلاتی ہیں, بہت نارملی نظر آتی ہیں, کامن ہے. آئی ہوپ کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انہیں کسی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا ہے, اس کے علاوہ نارتھ کے علاقے ہیں, کیا وہاں پہ لڑکیاں سیف ہیں سولو ٹریولنگ کے لیے؟
کیا وہاں پہ لڑکے سیف ہیں؟ وہاں پہ لڑکے بھی نہیں سیف تو لڑکیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا، وہ نہ خود ترقی کرتا ہے نہ کسی اور کو ترقی کرنے دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خیبر پختونخوا خود ہی اپنے آپ کو ڈباتا جا رہا ہے۔ اور اس کی مین ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ مین ریزن اس کی بچپن سے جو میں دیکھتی آ رہی ہوں، سب سے بڑا مین ریزن نہ معاشی ہے کیونکہ بجٹ ان کو مل رہا ہے، نہ معدنیات کی کمی ہے کیونکہ بہت سارے معدنیات خیبر پختونخوا میں ہے، نہ ٹورزم پلیسز کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ دا اونلی ون تھنگ جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا پیچھے ہے، ان کا اپنا دماغ، آئیڈیالوجی اور بیانیہ جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ اور وہ بیانیہ ہونا چاہیے، پہلے تو ان کو پاکستان ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر قبیلے پاکستان کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کچھ اور ہے اور خیبر پختونخوا کچھ اور ہے۔ جب ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم ایک ہی پاکستان ہے، تبھی یہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ پہلے ان کو بیانیہ دینا چاہیے۔ ہمارے قوم کا بیانیہ کیا ہے؟ کیا ہم متفق ہے کسی ایک اس پہ؟ بالکل بھی ہم متفق نہیں ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا سیاحت ہو۔ صحیح۔ سیاست میں آپ کا اس انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا، کب پیدا ہوا؟ اور سیاست میں پہنچنا ایک عام لڑکی کا مجھے لگتا ہے بہت مشکل بات ہے، کس طرح پہنچی، کون سہارا بنا، کس طرح ایکسپلور کیا اس دنیا کو؟ اس کے لیے میں نے ایک بہت بڑا کمپرومائز کیا اپنی پرسنل زندگی کے ساتھ، اور پرسوں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچی، کس طرح سیاست میں آئی؟ تو مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو میں نے بھی ایک مرد کا ہی سہارا لیا اور میں سیاست میں پہنچ گئی، کیونکہ میں نے ایک ایسے مرد سے شادی کی کہ وہ پہلے سے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح آنا چاہتی ہوں۔ تو چونکہ میں ان کی سیکنڈ وائف بننے کو بھی تیار ہوئی اس بات پہ کہ میں اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتی تھی جو ماحول مجھے بچپن سے دیا گیا تھا۔ میں بنو میں نہیں رہنا چاہتی تھی، میں بنو کے بیلٹ کے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کی جنریشن کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا اور میں سیاست میں آ گئی اپنے بیلٹ کو چھوڑ کے۔ اور میرا ہر لڑکی کو مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے بیلٹ سے اگر نکلنا چاہتی ہے اور ان زنجیروں سے باہر آنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تو ان کو اس کمیونٹی سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو آپ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ اگر آپ کو ایک طرح کا مرد ایک سوسائٹی کا ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یقیناً کوئی دوسری طرح کا مرد آپ کو ضرور ایکسیپٹ کر لے گا؟ جی اوکے۔ آپ سیکنڈ وائف بنی، سیکنڈ وائف بننا کتنا مشکل اور آسان ہوتا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت سیکریفائزز اور کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو مینٹلی انسان کو سک کر دیتا ہے، اس سے سائیکولوجیکل پرابلمز بہت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا یہ مشورہ کبھی کسی کو نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی سیکنڈ وائف بنے، کہ آپ کسی کی سیکنڈ وائف بنے۔ آپ نے کہا کہ کسی بھی لڑکی کو کسی بھی شخص کی دوسری بیوی نہیں بننا چاہیے، اسلام میں تو یہ چیز جائز ہے، اور میرے خیال سے اب ہمیں اس سوسائٹی میں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کیوں یہ بات کر رہی ہیں؟ اسلام نے بالکل اجازت دی ہے، لیکن ہمارا پورا اسلام جو ہے پورے فرقے کا وہ اسی تک محدود ہے کہ اس میں 4 شادیاں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکو، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ 3 بندے ہوتے ہیں ایک فریم میں، آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی، آپ انصاف نہیں کر پاتے ہو۔ انصاف کرنا صرف کھانا پینا، کپڑے اور پیسے دینا نہیں ہوتا جو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی کی ایموشنل سٹیبلٹی کے ساتھ انصاف کبھی نہیں کر سکتے۔ ایٹ اے ٹائم آپ 2 بندوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا ایک بڑا وہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت سے پھول توڑ کے نہیں لا سکتے ہو، یہ امیجنری ہوتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے؟ سوسائٹی میں یہی ہے کہ جب مرد پہلی بیوی چھوڑ کے دوسری شادی کرتا ہے تو وہ شاید پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ایکسپیرینس میں یہ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تیسری بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے زیادتی۔ مرد جو ہے نا، مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی کو منانے کے چکر میں دوسری کو اتنا ڈیگریڈ کر لیتا ہے کہ وہ پہلا رشتہ بھی کھو دیتا ہے، وہ تو گیا ہاتھ سے، دوسرا بھی کھو دیتا ہے۔ رائٹ۔ اور اسی لیے پھر وہ تیسری اور چوتھی بھی کرتا ہے، پھر وہ پھر مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتا، پھر وہ تیسری چوتھی پانچویں پر تک کا چلا جاتا ہے۔ اور جن مردوں نے دوسری شادیاں کی ہے تو موسٹ پروبیبلی انہوں نے پھر تیسری اور چوتھی بھی کی ہے، کیونکہ ان کی سیٹسفیکشن لیول پوری نہیں ہوتی مینٹلی۔ اوکے رائٹ۔ آگے چلتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب آپ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں کوئی چینج دیکھ رہی ہیں یا نہیں؟
خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایز سچ کوئی خاص چینج نہیں دیکھ رہی ہوں عورتوں کے حوالے سے. عورتوں کے حوالے سے نہ مجھے ان 13 سالوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 13 سال ہو گئے کہ میں گروم اپ ہوئی ہوں اور میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں, نہ میں نے سیاحت, نہ بزنس, نہ انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ, میں نے کوئی ایک ایسی پالیسی نہیں دیکھی جس کے بنا پہ میں اس حکومت کو سپورٹ کروں. میرا پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا مقصد اور سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا چونکہ اس پارٹی نے عورتوں کو عزت دی ہے, عورتوں کو سپیس دی ہے اور عورتوں کو آگے لایا ہے, چاہے باقی ان کے کام جس بھی طرح ہو. لیکن ایک ایز اے پاکستانی میری سوچ ہے کہ جو سپیس خیبر پختونخوا میں کس پارٹی میں عورت کو کون سی جگہ دی ہوئی ہے. رائٹ. لیکن کے پی کے کی بہت ساری ایم این ایز ہیں, خواتین ہیں جو بہت ساری سیٹس پہ بھی بیٹھی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپوزٹ بات کر رہی ہیں؟ وہ ایک فریم میں نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلے سے وہ یا تو کسی کی بہن ہے یا کسی کی بھابھی ہے یا کسی کی چاچی ہے, تو وہ یہاں پہ آئی ہے اور سیاست کر رہی ہے. لیکن سیاست میں تو پنجاب میں بھی یہی ہے کہ کوئی کسی کی بہن ہے, کوئی کسی کی بیٹی ہے, کوئی کسی کی چاچی ہے. سیاست پنجاب میں یہ ہے کہ وہاں پہ کلچرل بیریئرز نہیں ہے, آسانی سے لوگ جو ہے اپنے پروفیشنلزم سے سیاست میں سوئچ آسانی سے کر لیتے ہیں. وہاں پہ نہ ٹوپی برقع پہننے کا سسٹم ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتی, آپ بزنس نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ لنکیجز بنائیں گی, نیٹ ورکنگ ہوگی تو آپ کسی آرگنائزیشن, سیاست, سیاحت کسی طرف جا سکیں گی. جب آپ کا پہلا بنیادی جو ٹوپی کا برقع ہے اور مردوں سے دور رہنے کا ایک نظریہ ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنے کا ایک سوچ ہے, تو ان لمیٹیشنز میں آپ کیسے, ان لمیٹیشنز میں تو آپ جنات کے ساتھ صرف مخاطب ہو سکتے ہو کہ آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ, وظیفے کرو, جنات آئے وہ آپ کے کام کرے. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی لڑکی پڑھ لکھ کر اگر وہ چاہتی ہے کہ میں پولیٹیشین بنوں اور اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا نہ ہو, تو وہ آ سکتی ہے, پولیٹیشین بن سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا کوئی چانسز ہیں اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں؟ ہاں, اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں ہے. اگر ہمارا سوشل میڈیا, ہمارے سوشل میڈیا سیلز, ہمارا پوزیٹیو پاکستان, ہمارا پنجاب, ہمارا سندھ, ہمارے خیبر پختونخوا کو یہ راستے ان کے لیے کھول دے, ان کی خواتین کے لیے کھول دے, تو ہماری جو خواتین ہیں وہ اس وقت محتاج ہے مدد کی. باہر لڑکیاں جتنی بھی کام کرتی ہیں ان کا نارمل نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ عورت کی دشمن ہے اور کوئی عورت دوسری کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, اور پھر بھی جو مرد ہیں وہ پھر بھی سوسائٹی میں کسی عورت کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پر عورتوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی ہیں. آپ کتنا اس نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کرتی ہیں؟ میری بھی یہی سوچ تھی اور یہی سوچ اب تک ہے, کیونکہ میں نے خود فیس کیا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو وہ امپورٹنس نہیں دیتی, نہ انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے, وہ ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھتی ہے عورتوں کو, جبکہ میرا اپنا نظریہ یہ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ عورتیں آگے آئے اور عورتیں باہر نکلے, اور اسی وجہ سے میری جو فاؤنڈیشن ہے, میں نہیں چاہتی کہ میری عورت پاکستان کی سوسائٹی میں پھنسے. میں چاہتی ہوں میں ایسے لنکیجز ان کے لیے بناؤں کہ ان کی دنیا ہی الگ ہو جائے, وہ ڈائریکٹ بنو سے نکل کے ترکی, چائنا, UK ٹریول کر سکے اور وہاں جا کے اپنی زندگی اپنے آرام سے جی سکیں. تھینک یو سو مچ. ہے نا, کوئی لاسٹ میسج, کوئی آخری بات جو دل میں رہ گئی ہو, آج تک شیئر کرنا چاہتی ہوں دنیا سے اور نہ کی ہو؟ بینگ اے پختون لیڈی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی عورتوں کو, ساری عورتوں کو, چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے, اس وقت فلسطین سے زیادہ ان کو مدد کی ضرورت ہے, زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ فلسطین میں تو لوگ مر جاتے ہیں, اللہ ان کا حساب کرتا ہے. یہاں پہ تو زندہ لاشیں بن کے عورتیں پھر رہی ہے, جو منہ پہ ہنسی لے کے اور دل میں بہت سارا غم لے کے وہ زندگی گزار رہی ہے. تو میری ساری دنیا سے, آؤٹ آف کنٹری, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز اور اسپیشلی پنجاب اور سندھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری خیبر پختونخوا کی عورتوں کے لیے ایسے پلیٹ فارمز دے تاکہ وہ اس پنجرے سے, اس زنجیروں سے اور اس ثقافت سے نکل سکے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ ہے نا, تھینک یو سو مچ.